ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ نذرانہ بھی دو گے اور اس پہ اڑاؤ گے بھی۔ مسجد کا امام مہینے بھر نماز پڑھائے گا، تنخواہ نہیں بڑھاؤ۔ جس نے مہینے بھر تمہاری خدمت کرنی ہے، تمہارا بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان بھی دینی، مر جائے تو نماز جنازہ بھی پڑھانا، تمہارے بچوں کو علی با سے لے کر قرآن کی تعلیم بھی، پھر وہ امام برا کے برا ہے۔ کیا کبھی اس کو بھی اپنے گھر بلا کر کے آپ نے عزت کے ساتھ کچھ کھانا کھلایا؟ سارے نخرے آپ نے بلبلوں کے، اور پتہ نہیں خطیب الہند اور کیا کیا، ہم جیسوں کو بھی لوگ علامہ کہتے ہیں تو شرم آتی ہے، ہمیں بھی شرم آتی ہے، اس لیے کہ ہماری جماعت میں جب کبھی علامہ کہا جاتا تھا تو اس سے مراد علامہ ارشد القادری مراد لیے جاتے ہیں۔ آج تو ہر بندہ مفکر اسلام ہے، ہر خطیب خطیب الہند ہے، ہر پیر شیخ المشائخ ہے۔ کیا مذاق ہے، کیا دین تھا، کیا سنیت تھی، اور کیا ہم نے بنا رکھا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اس سے پڑھا لکھا طبقہ ہر دن ہم سے بدگمان ہو، ہر دن ہم سے بدزن ہو رہا ہے۔ ہمارے مجمع میں سنجیدہ لوگوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم منبر پر القابات پر القابات، کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ ایک بار حضور مجاہد ملت کو کسی ناظم نے کہہ دیا تھا کہ ایک زندہ ولی کو دیکھنا ہے تو مجاہد ملت کو دیکھ لو۔ رو پڑے اور کہنے لگے قیامت میں جب میرے گناہ کے سبب مجھے جہنم میں لے جایا جائے گا تو اللہ سے بس اتنا کہوں گا کہ لوگ جو گمان کرتے تھے اس گمان کے صدقے مجھے بخش دیا جائے۔ ہمارے بزرگوں کی عاجزی ہے، لیکن ہمارے ناظم اجتماع ناظم اجلاس کی بھی مجبوری ہے۔ اگر القابات نہ لے تو مقرر کی تیوری چڑھ جاتی ہے، ناکھاں کا کی طبیعت بدل جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یار، حضور کی غلامی سے بڑھ کر ہمارے پاس لقب کیا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی مرتبہ ہو تو بتاؤ، حضور کی غلامی کی نسبت سے بڑا مرتبہ بھی ہو تو کوئی بتاؤ۔ اللہ اکبر، میرے امام نے تو کہا ہے تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ نہیں، ہمیں بہت ضرورت ہے ہماری اصلاح کی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شادیاں سستی کرو، لیکن اس سے پہلے جلسے بھی سستے کرو۔ شادیوں کی فضول خرچیوں میں ہم نے بہت تقریریں کی، شادیوں پہ فضول خرچی میں پابندی لگا، ذرا جلسوں کی بھی فضول خرچی میں پابندی لگا، جلسوں میں بھی ذرا پیسے کنٹرول میں خرچ کرو۔ کیوں نہیں کرتے؟ 1 روپیہ لگتا ہے تو 5 کیوں خرچ کرتے ہو؟ جلسے والوں تم سے بھی پوچھا جائے گا، تم سب سے پوچھا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے برابر نیکی کی اللہ دکھا دے گا۔ بات دور نکل گئی، آئیے اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ بیٹیاں نہ بھاگتی اگر ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو چھوٹی عمر میں رشتے دیتے۔ سب مالدار مت ڈھونڈو، کوئی غریب بھی تو لاؤ، کوئی غریب بھی لاؤ۔ اور یاد رکھنا، اگر غریب لاؤ گے نا حضور کی خوشی کے لیے، اس غریب کی دعاؤں سے تمہارے کاروبار میں اتنی ترقی ہوگی۔ دینے والے دل کی دعا، دل کی دعا بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا۔ دعا کروانا، دعا کر دو، دعا یہ بھی قبول ہوتی ہے، لیکن ایسا کام کرو کہ دل سے نکلے، دل سے نکلے، یہ دعا لینا ہے۔ اور یاد رکھنا، بیوی غریب جب اپنے شوہر کے لیے دعا کرے گی، اس کے احسان تلے دب کر، اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا، اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ لیکن نہیں، یہاں تو دولت آتی ہے تو سب سے پہلے غریبوں سے نفرت ہوتی۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کرتے تھے، اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مجھے مسکینوں میں مثال دے، اور قیامت میں بھی مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر نے اللہ سے پوچھا، اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو الہام ہوا، عبد القادر تو مجھے کسی غریب کے پاس تلاش۔ غریبوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس خدا کی رحمتیں ملتی ہیں۔ تو کس نے دیکھا کہ سماج میں کسی نے اس لڑکی کی مدد نہیں کی تو اس نے اس کی جھولی میں پیسے ڈال دی۔ ایسے ہی آج کل کے کفار، مشرکین، اسلام دشمن لوگ مسلم بیٹیوں کو جب مجبور دیکھتے ہیں تو ان کو لالچ دے کر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں۔ جب ہم خود اپنی بیٹیوں کو نوازیں گے، پیار دیں گے، بیٹیاں پاگل نہیں ہوئی ہے کہ وہ ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کفل نے جب اس کے دامن میں سینکڑوں روپے ڈالے اور لڑکی نے تشکر کے انداز میں جب اس کی طرف دیکھا تو کفل نے اتنا کہا، ایک کام کر، اس کے سلے میں کچھ نہیں چاہتا، تھوڑی دیر چل کر مجھ سے گفتگو کر میرے گھر میں۔ جیسے ہی لڑکی اس کے گھر میں گئی، گھر میں جانے کے بعد کفل نے سارے دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی اور سب لاک کر دیا، اور بند کرنے کے بعد اس سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے کرتے کفل جیسے ہی اس لڑکی کے قریب ہوا، اچھا لیجئے حضرت پیر طریقت سید فخر الدین اشرف صاحب اشرفی الجیلانی تشریف لا رہے، حضرت کا استقبال کر لیں اور بات پھر کی چوچا مقدسہ کے حضور صاحب سجادہ پیر طریقت گلے گلزار اشرفیت حضرت سید فخر الدین اشرف صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات محبتوں کے ماحول میں استقبال کر لیں اور اس کے بعد خطیب اسلام کا خطاب سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، پیر طریقت گلے گلزار اشرفیت، گلے گلزار اشرفیت، پیر طریقت گلے گلزار اشرفیت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی چوچا مقدسہ کے صاحب سجادہ حضور سیدی سندی سید فخر الدین اشرف الجیلانی منبر نور کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات قریب نہ جائیں، احتراماً کھڑے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور صاحب سجادہ پیر طریقت گلے گلزار اشرفیت، گلے گلزار اشرفیت، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پر بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور فوراً حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس میرے اختتامی چند کلمات ہیں، میں اس کو مکمل کر لوں۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہماری محفل میں ایک اور عظیم جلیل القدر ہستی پیر طریقت سید فخر الدین اشرفی الجیلانی تشریف لائے ہیں۔ حضور سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے صاحب سجادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور مخدوم پاک کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ جس وقت کفل نے اس کو پیسے دیے اور پیسے دے کر کے اس کو کہا کہ میرے گھر چل کر مجھ سے کچھ باتیں کر لو، وہ لڑکی اندر گئی اور اندر جا کر جیسے اندر داخل ہوئی، کفل نے کھڑکیاں دروازے سب بند کر لیے اور بند کرنے کے بعد اس لڑکی کو بٹھا کر جیسے اس کے قریب جانے لگا اور اس کی طرف آبرو کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ لڑکی کا پورا وجود کانپنے لگا اور وہ کانپ رہی تھی۔ اس وقت کفل نے کہا تھا، اے لڑکی
तेरी मदद किसी ने नहीं की, आखिर तू किससे डर रही है? कोई देखने वाला होता तो डरती। इस घर के अंदर मैंने सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, अब तुझे कौन देख रहा है? लड़की ने कहा, किफ्ल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे इस वक्त कोई नहीं देख रहा है, और अगर कोई देखता भी होता तो मेरा कर क्या लेता। लेकिन बात इतनी है कि तूने सारी खिड़की और सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन एक दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता, और वो दरवाजा अल्लाह और बंदे के दरमियान है, उसको दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। किफ्ल, अल्लाह तुझे भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है, मैं इसलिए कांप रही हूँ, इसलिए लरस रही हूँ। मुझे मालूम है आज से पहले तूने बहुत मर्तबा पाप किया है, लेकिन गरीब होने के बावजूद आज से पहले मैंने कभी ये गुनाह नहीं किया। मैं डर करके उस मंजर को याद कर रही हूँ जब क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तूने किफ्ल के साथ ज़िना क्यों किया था, तो उस वक्त मैं अपने मुंह में वो ताकत कहां से लाऊंगी कि मैं अपने अल्लाह को जवाब दे सकूं कि मैंने किफ्ल के साथ ज़िना क्यों किया था। मैं क्यों अल्लाह की बारगाह में कैसे बोल सकूंगी, कैसे जवाब दे सकूंगी? जरा थोड़ा हम भी तो सोचे ना, अल्लाह हमसे भी पूछेगा। चर चर चलने वाली ज़बानें रब की बारगाह में न चल सकेगी। कुरान कहता है वतुकल्लिमुना ऐदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, अल्लाह तुम्हारी ज़बानों पे मोहर लगा देगा, आज़ा कलाम करेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सोचो तो सही, उस लड़की ने जैसे ही कहा मैं अल्लाह को कैसे जवाब दे सकूंगी, रब की बारगाह में कैसे जवाब दे सकूंगी। किफ्ल को कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जैसे ही किफ्ल ने ये सुना, उसके दिल में बात उतर गई, और किफ्ल ने कहा कि जब अल्लाह तुझे और मुझे देख रहा है तो फिर मैंने ज़िना नहीं करना, ये पैसे तेरे हैं। ए लड़की, ये पैसे लेकर के चली जा, ये पैसे लेकर के चली जा। लड़की जैसी पैसे लेकर कमरे से बाहर निकली, कहते हैं अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं इधर लड़की कमरे से बाहर हुई, उधर कमरे के अंदर मौत का फरिश्ता आ गया और उसने किफल की रूह निकाल ली। मेरी कौम के जवानों, जरा सोचो, इसका मतलब ये है कि अगर किफल उस लड़की को नहीं छोड़ता, काबू पाने के बाद भी उसके साथ वो बदफेली करता, मुंह काला करता, तो बताओ किफल को किस हालत में मौत आती, किफल किस हालत में मरता। लेकिन अल्लाह अकबर, उसने लड़की को छोड़ दिया और उसको मौत आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसका मतलब इंसान को सोचना चाहिए। मेरी कौम के जवानों, जब रात की तारीकियों में तुम्हारा नफ्स बिस्तर पे नरम नरम गद्दों पे लेटकर तुम्हें ज़िना के मनाजिर देखने पर मोबाइल के अंदर इंटरनेट पे मजबूर करे, तो थोड़ा सा तसव्वुर कर लेना, अगर इसी हालत में मौत आ गई तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर चेहरे पर दाढ़ी है और उसको मुंडा रहे हो हजाम की कुर्सी पर बैठ करके, अगर उसी हालत में मौत आ गई, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। कारों के अंदर नाचते गाते सफर करते हो, उसी हालत में मौत आ गई, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, सुनो सुनो, आका ने इरशाद फरमाया, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल जिनको अल्लाह ने मौत और हयात का इख्तियार अता फरमाया, उस नबी की एहतियात ये है, एहतियात ये है कि हुजूर पानी के करीब इस्तिंजा करते, लेकिन ढेला इस्तेमाल करके फिर पानी लेने के लिए आते। अगरचे 2 कदम पे पानी होता। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, पानी 2 कदम पे है, डायरेक्ट पानी लिया जा सकता है, आप पहले ढेला लेते हैं फिर पानी। हुजूर ने फरमाया, पानी तक पहुंचने से पहले अगर रूह निकल गई, हालांकि मौत और हयात का इख्तियार है उन्हें, मगर तालीम उम्मत के लिए। और ऐ मेरी कौम के जवानों, ये बात कहते हुए जा रहा हूं, रुखसत हो रहा हूं, हो सके तो घर जाकर इस पे गौर करना। इस्लाम में हर जगह जाने की सुन्नत ये है कि पहले सीधा कदम रखो जाते वक्त, और आते वक्त तो उल्टा। एक जगह पर यह तरतीब उलट जाती है, वो है बैतुल खला। लेटरिन जब जाते हो टॉयलेट के लिए तो क्या होता है, पहले उल्टा जाते वक्त और निकलते वक्त पहले सीधा। हर जगह सीधा, यहाँ उल्टा। सिर्फ एक जगह तरतीब बदल दी गई। क्यों? आज साइंस कहती है,
سائنس کہتی ہے اگر کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے، ہارٹ اٹیک اگر کسی کو آتا ہے تو اس